رے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. علی و اولاد علی بآواز بلند صلوات. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ جگہ بن جائے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. حاضرین مجلس، بانیان مجلس کے مرحومین، تمام علماء، بزرگ، عزادار، ماتمی دنیا سے گزر گئے ہیں، سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات. الحمد للہ کما ہوا اہلو. والصلاة والسلام على سید المرسلین. صلوات. وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمت کا یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اجر رسالت یہ ہے کہ تم اہل بیت سے مودت رکھو. اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کو مودت کہتے ہیں. شدید محبت رکھو، بہت زیادہ ان سے پیار کرو تو یہ اجر رسالت ادا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم مولا حسین سے محبت کریں گے تو مولا حسین کو فائدہ ملے گا یا ہمیں فائدہ ملے گا؟ امام حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. امام حسین تو ولی خدا، محبوب خدا، حجت خدا، اور امام حسین کے مقابلے میں ہم ایک چھوٹا سا قطرہ بھی نہیں ہے. تو جب ہم ان سے محبت کریں گے تو فائدہ ہم کو ملے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ قانون ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. جب ہم ان پہ سلام بھیجتے ہیں تو سلام بھیجنا مستحب ہے مگر جواب دینا واجب ہے. اب ہم گنہگار زبان سے کہیں گے السلام علی الحسین، ایک گنہگار زبان، ناپاک زبان. لیکن جب مولا حسین کہیں گے وعلیکم السلام تو ہماری تقدیر بدل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک مومن تھا مولا حسین کے زمانے میں، عاشق تھا مولا کا، اور اس کا جو ڈاکٹر تھا وہ عیسائی تھا. یہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا مولا حسین کے فضائل بتاتا تھا. مولا حسین ہمارا اتنا بڑا عابد ہے، مولا حسین اتنا سخی ہے، مولا حسین اتنا کریم ہے. تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ میں تمہارے امام کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ کتنا سخی ہے. کا امتحان لے لو جو بھی لینا ہے. میرے مولا حسین سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی نہیں ہے، آپ امتحان لے لو. کہا جا کے امام حسین سے کہو کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گھوڑے کا جگر چاہیے، گھوڑے کا، اس سے دوائی بنے گی ورنہ تو مر جاؤ گے. اب میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین کتنے سخی ہیں. یہ گیا کہنے لگا مولا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک بیماری کا علاج گھوڑے کا جگر ہے، جگر لینے آیا ہوں. مولا نے غلام کو حکم دیا گھوڑے کو ذبح کر اس کو جگر دے دو. جگر لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا، کہا نہیں اب اور امتحان لیتا ہوں. یہ جگر نہیں چاہیے. گھوڑے کا رنگ کیا تھا؟ کہا گھوڑے کا رنگ فلاں تھا فلاں تھا. کہا نہیں یہ نہیں، گھوڑے کا پورا رنگ لال ہونا چاہیے، وہ جگر چاہیے. یہ پھر آیا مولا، وہ ڈاکٹر کہتا ہے لال رنگ والا گھوڑا، اس کا جگر. غلام کو حکم دیا گھوڑے کو ذبح کر دو، دوسرا جگر لے جاؤ. پھر اس ڈاکٹر نے تیسرا بہانہ بنایا، نہیں یہ جگر نہیں چاہیے، اس گھوڑے میں یہ چیز ہونی چاہیے. پھر مولا کے پاس ہے، مولا وہ ڈاکٹر کہتا ہے تیسرا جگر چاہیے. کوئی بات نہیں ہے، جاؤ تیسرا گھوڑا ذبح کر لو. جب 3-4 جگر گھوڑے کے
لیکن ڈاکٹر کی ٹیبل پر آیا تو ڈاکٹر نے کہا سچ کہتے ہو حسین جیسا کوئی سخی نہیں ہے، میں تیرے امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آ کے مولا حسین سے عیسائی کہنے لگا کہ اے امام حسین، ہم نے صرف بہانہ بنایا تھا، ہم کو جگر کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ نے ایک ماننے والے کے لیے 3-4 گھوڑے ذبح کر دیے، میں مان گیا کہ آپ سے بڑا سخی نہیں ہے۔ مولا حسین نے کہا ادھر آؤ، وہ جگر بھی لے آؤ۔ سارے جگر لے آئے، غلام کو کہا جگر کو وہیں جگر کی جگہ پہ رکھو۔ امام نے دعا مانگی، وہ سارے گھوڑے زندہ ہو گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور ڈاکٹر وہیں کا وہیں مسلمان ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھ تو ایسے امام ہیں ہمارے پاس، ہاں ایسے رہبر ہیں ہمارے پاس کہ کائنات میں ایسے رہبر نہیں ہے۔ جو بھی مشکل ہو آپ کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ آج بھی امام سارے زندہ ہیں، 12 کے 12 امام آپ کے زندہ ہیں۔ میں ایک آپ کو سچا واقعہ بتلاؤں کہ ایک کراچی کے مومن ہے کھوجا، وہ آتے ہیں، پرانی بات ہے 10-15 سال پہلے، اس کی بیٹی جو ہے اس کو پولیو کی بیماری تھی، ہاتھ بھی ٹیڑھے پاؤں بھی ٹیڑھے، اور بچی تقریباً 11-12 سال کی۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا گلگت کے، ان کے وہ دوست تھے، ان کے پاس آئے کہ بھئی دیکھو اب اس بچی سے کون شادی کرے گا، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، اب میں باپ ہوں، میں آیا ہوں امام رضا سے شفا لینے کے لیے، دنیا میں ڈاکٹر کوئی اس کی شفا نہیں کر سکتا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ عالم میں آپ کو طریقہ بتائیں۔ اس مولانا نے کہا دیکھو یہ 40 کا زمانہ تھا، چہلم کا، ایک قافلہ آتا ہے تبریز سے، قافلے تو 1000 آتے، مگر میں نے جو ان کی عقیدت دیکھی ہے ایسی کسی کی عقیدت نہیں دیتی۔ وہ پاؤں سے چل کے نہیں آتے، وہ رینگتے ہوئے آتے، توبہ کرتے ہوئے رینگتے ہوئے آتے، روتے ہوئے آتے۔ تو یہ اگر آپ کے لیے دعا کریں نا آپ کے بچی کے لیے تو معجزہ ہو جائے گا۔ کہا مجھے لے چلو، مجھے لے چلو اس کے پاس۔ یہ آ گئے، ان کا جو ذاکر تھا، لیڈر تھا، اس نے کہا دیکھو یہ میری بچی ہے، نہ ہاتھ سے نہ پاؤں، اب اس سے کون شادی کرے گا؟ میرا باپ کا دل دکھتا ہے، آپ بڑے خلوص سے آتے ہیں، آپ میری مدد کریں، میری بچی کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ آج ہم اپنے لیے دعا نہیں مانگیں گے، تیرے لیے دیں گے۔ اب وہ آئے حرم میں اور اس نے مصائب پڑھا، بہت گریا ہو رہا تھا، بہت گریا۔ اس نے کہا آج کوئی اپنے لیے دعا نہ مانگے، یہ پردیسی پاکستانی مومن آیا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ اب بچی باپ کے کاندھے پر ہے اور یہ رو رہے ہیں، واسطہ دیتے جا رہے ہیں، بی بی کا واسطہ، بی بی زینب کا واسطہ، رو رہے ہیں ماتم۔ اچانک ہزاروں کے سامنے وہ بچی جمپ کرتی ہے، جمپ کر کے زمین پر آتی ہے تو ہاتھ بھی سیدھے ہیں، پاؤں بھی سیدھے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اہل بیت جو آج بھی معجزہ دکھلا رہے ہیں۔ توجہ فرمائی، ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، تو آج بھی آپ جہاں دنیا کے کونے میں ہوں آپ سچے دل سے مولا کو پکاریں گے، مولا مدد کے لیے آ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اہل بیت کی محبت کا فائدہ ہم کو ملتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ دنیا کی مشکلات حل ہو جاتی ہے، اور جہاں قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، کون کام آئیں گے؟ امام حسین کام آئیں گے، مولا علی کام آئیں گے، امام رضا کام آئیں گے، اہل بیت کام آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس اہل بیت سے خلوص کے ساتھ محبت کریں،
خلوص کے ساتھ عزاداری کریں، خلوص کے ساتھ مجلس کریں۔ دیکھیے مولا کیا کرتے۔ ایک دوسرا سچا واقعہ بتاؤں، ایران میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، تو اس شہر میں کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، اس کا گھر ماشاءاللہ بڑا تھا، وہ اپنے گھر میں عشرہ کرتا تھا، پورا شہر آتا تھا، پہلی محرم سے 10 محرم ماتم ہوتا تھا، مجلس سب کو کھانا کھلاتے تھے، ذاکرین آتے تھے، نوحہ خان آتے تھے، سب کی خدمت کرتے۔ تاجر تھا ماشاءاللہ، اللہ نے بہت دیا تھا۔ اب اسے تجارت میں نقصان ہو گیا، وہ بیچارہ بالکل فقیر ہو گیا، اور محرم کا مہینہ آ گیا، پیسہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کھانا نظر کر سکے، پیسہ نہیں ہے کہ ذاکر کو کرایہ دے سکے، نوحہ خان کو بلا سکے۔ اب بیوی اور یہ دونوں بیٹھے رونے لگے کہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہم نے عشرہ کیا ہے، آج ہم اتنے فقیر ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ 10 آدمی کو کھانا کھلا سکے، تو شرمندہ ہو جائیں گے مولا حسین کے سامنے، کیا کریں؟ اب ان کے 5-6 بیٹے تھے، باپ نے کہا اگر تم قربانی دو تو مجلس ہوگی۔ کہا کہاں سے ہوگی، پیسہ نہیں ہے، کھانا کون پکائے گا؟ کہا ہمارے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو امام حسین کی راہ میں بیچ دیتے۔ تو ماں ہے، بتا تیرا جگر کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا سارے بچے امام حسین پہ قربان، مولا حسین کی مجلس ہوگی، میں تیار ہوں، میرے بیٹے کو بیچ دو۔ دیکھیے یہ ہے خلوص، جوان بیٹا، 18 سال کا بیٹا، اب وہ بھی تو راضی ہو۔ باپ نے کہا بیٹے ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا، اس زمانے میں لوگ بکتے تھے، غلام ہوتے تھے، تیرا کیا فیصلہ ہے؟ کہا بابا میں حاضر ہوں، اس سے بڑھ کر کیا میری عزت کہ میں مولا حسین کے علی اکبر پہ قربان ہو جاؤں، میں ان کی غلامی میں چلا جاؤں۔ اب باپ لے کر آیا وہاں جہاں غلام بکتے تھے، دیکھا ہے خوبصورت عرب ہے، گھوڑے پر سوار ہے، پوچھا یہ جوان کتنے میں بیچو گے؟ اس نے اتنی رقم کہی جو اس کا پورا خرچہ مجلس کا، عشرے کا، ذاکرین کا، نوحہ خان کا نکل جائے۔ کہا اس کی رقم یہ، اس نے اس سے زیادہ رقم دی، اور غلام کو، بچے کو کہا کہ میرے گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھو۔ اب چلے آ گئے، پیسے لے کر باپ چلا گیا۔ اب یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے بیٹا، اب وہ عرب جو نورانی چہرے والا تھا پوچھتا ہے کہ یہ جس نے بیچا تھا یہ کون تھا؟ اب وہ غلط بیانی کرتا ہے، یہ میرا آقا تھا، اس نے مجھے بیچ دیا آپ کو۔ کہا نہیں یہ تیرا آقا نہیں، تیرا باپ ہے۔ بچہ حیران ہے کہ آپ کو کیسے پتا یہ میرا باپ ہے؟ کہا بیٹے میں تیرا امام حسین ہوں، ہم آپ سے غافل نہیں ہیں، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ ایک پیسہ نہیں ہے مگر مجلس حسین کو روکا نہیں ہے، جاؤ گھوڑے سے اترو تم آزاد ہو۔ یہ روتا ہوا واپس گھر میں آتا ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں کہ تو نے خیانت کی ہے، پھر ہماری مجلس قبول نہیں، تو بھاگ کے آیا ہے، ہم نے پیسے لیے ہیں۔ اب اسے آواز نکلی نہیں جا رہی ہے، یہ روتا جا رہا ہے، بابا میں بھاگا نہیں، وہ جس نے خریدا تھا وہ خود مولا حسین تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ہے ہمارے امام، اگر آپ سچے دل سے ان کی مجالس کریں گے تو یہ آپ کو اتنا دنیا میں دیں گے، اتنا آخرت میں دیں گے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس خلوص ہونا چاہیے، عبادت میں خلوص ہونا چاہیے، مجلس کریں تو خلوص ہونا چاہیے، خالص، کوئی اور چیز ذہن میں نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی،
یہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ محبت اور مودت میں زمین آسمان کا فرق ہے. خدا نے محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے. ہاں؟ مثال دیتے ہیں علماء کی دنیا میں سب سے اچھی محبت ماں کی محبت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی پاک محبت نہیں، جس میں کوئی لالچ نہیں. مگر آپ دیکھیں کربلا میں مائیں دعائیں مانگ رہی ہیں کہ میرا بیٹا حسین پہ قربان ہو جائے. علی اکبر کی ماں دعا مانگ رہی ہے میرا علی اکبر شہید ہو جائے. قاسم کی ماں دعا مانگ رہی ہے میرا قاسم شہید ہو جائے. تو کیا ان کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ بچوں سے محبت تھی، مگر حسین سے مودت تھی. اب مودت کو سمجھا آپ نے کہ جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائیں اسے مودت کہتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جہاں بیٹے کی محبت قربان ہو جائے، جہاں باپ کی محبت قربان ہو جائے، جہاں ماں کی محبت قربان ہو جائے اسے کہتے ہیں مودت. اور اجر رسالت محبت نہیں ہے، مودت ہے. یہ مجلسیں گھر میں کرتے ہیں، امام بارگاہ میں کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ زیارت پر جاتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ روتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ کہ محبت تو ہے حسین کی، مگر یہ مودت بن جائے. ہم کامیاب اس وقت ہیں جب حسین مولا کی محبت مودت میں تبدیل ہو جائے. اور یہ ہر مومن کو چیک کرنا ضروری ہے کہ یہ محبت مودت بنی ہے یا نہیں بنی ہے. ہاں؟ پھر ہم نے اجر رسالت دیا، پھر ہم نے جنت کما لی، پھر برزخ میں کوئی مشکل نہیں، قبر میں کوئی اندھیرا نہیں، اگر محبت مودت بن جائے. اب کیسے امتحان کریں کہ یہ محبت مودت بنی ہے یا نہیں بنی ہے؟ محبت مودت کسے کہتے ہیں؟ شدید، سب سے طاقتور محبت. اولاد فدا، جان فدا، مال فدا، باپ فدا، ماں فدا، ہر چیز فدا، اسے کہتے ہیں مودت. اب مودت بنی یا نہیں بنی؟ واجب ہے ہم دیکھیں، کیوں اجر رسالت دینا واجب ہے، چیک کرنا بھی واجب ہے. کب پتہ چلے گا؟ تب پتہ چلے گا جب سامنے گناہ ہو، کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. ہاں؟ اور گناہ میں لذت بھی ہے، کوئی نہیں روکتا، کوئی مجھے نہیں دیکھتا، گناہ تیار ہے. اگر اس وقت مولا حسین کی محبت مجھے گناہ سے روک لے تو سجدہ شکر کا ادا کریں کہ محبت مودت بن گئی ہے. ہاں؟ حرام سامنے ہے مگر میں رک گیا. ہاں؟ حسین کی محبت کی وجہ سے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں. 40 سال تقریباً روتے رہے. ایک مومن نے کہا مولا میں کیسے آپ کے زخموں پہ مرہم لگاؤں، آپ بہت مظلوم ہیں، بہت ظلم دیکھا ہے. امام نے کہا اے شیعو اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو 3 کام نہ کرنا تو میرے زخم پہ مرہم لگے گا. کہا مولا جان قربان ہے. بولے کیا کام ہے؟ کہا کبھی شراب نہ پینا. ہاں؟ کیونکہ میں جب دربار میں گیا تو یزید شراب پی رہا تھا. جب بھی شراب دیکھتا ہوں، شرابی کو دیکھتا ہوں، مجھے دربار یزید یاد آتا ہے. ہاں؟ مومن مر جائے گا جس کے دل میں مودت ہے وہ کبھی شراب نہیں پیے گا. مولا امام زین العابدین نے فرمایا کبھی جوا نہ کھیلنا، کبھی جوا نہ کھیلنا. ہم اہل بیت کی دربار، ہم اہل بیت یزید کی دربار میں کتنے گھنٹے کھڑے تھے. کیوں؟
یزید جوا کھیل رہا تھا، شطرنج کھیل رہا تھا. امام نے کہا جہاں بھی جوا دیکھتا ہوں مجھے دربار یزید یاد آتا. کبھی جوا نہ کھیلنا. اب جس کے دل میں مودت ہے وہ مر جائے گا، نہ شراب پیے گا نہ جوا کھیلے گا. مولا نے کہا تیسرا کام، جب اتنے گھنٹے گزر گئے میں نے سر اٹھا کر دیکھا یزید تازی داڑھی منڈوا کے بیٹھا تھا. کہا جب کوئی داڑھی منڈا دیکھتا ہوں مجھے دربار یزید یاد آتا ہے. اللہ اکبر. مومن مر جائے گا یہ تین کام نہیں کرے گا اگر اس کے دل میں مودت حسین و آل حسین. صلوات پر محمد و آل محمد. دیکھیے مودت گناہ سے روکتی ہے تو مودت ہے، ورنہ وہ محبت ہے. محبت تو ہے تب مجلس میں آتے ہیں، تبھی روتے ہیں، تبھی ماتم کرتے ہیں. اجر رسالت محبت نہیں مودت ہے. اور اگر مودت نے ہمیں گناہ سے روک لیا تو یقیناً قبر میں عذاب سے بھی روک لے گی. 100% شیور ہو جائے. اگر اتنی طاقت ہے مولا حسین کی مودت میں، ہمیں موٹے موٹے بڑے بڑے گناہ ہمیں کبیرہ سے روک لیتی ہے تو یہ سارے عذاب سے بھی بچا لے گی. لیکن اگر محبت اتنی ضعیف ہے کہ ایسا گناہ جس میں لذت بھی نہیں ہے، داڑھی مونڈنے میں کیا لذت ہے؟ جب گناہ بغیر لذت کے ہم نہیں چھوڑ سکتے مولا حسین کی محبت میں تو پھر ہم کیسے عاشق ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو آج بھی دنیا میں ہزاروں زندہ معجزے اہل بیت کے ہیں. ہزاروں زندہ. یہ جو مذہب ہمارا دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ معجزات سے پھیلا ہے. آپ دیکھیے بنو امیہ 500 سال سے زیادہ انہوں نے حکومت کی ہے. 500 سال، 5 سنچری. کروڑ حاشیوں کی گردنیں کاٹی. کروڑ، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، کروڑ حاشیہ مارے گئے. مگر آج بھی دنیا میں مذہب اہل بیت سب سے اوپر ہے. کیوں؟ یہ معجزات کی وجہ سے. معجزات کی وجہ سے پوری دنیا میں معجزات. مثلا آپ دیکھیے سندھ میں سنی بھی عزاداری کرتے ہیں. آپ جائیے 7 شریف میں پورا شہر کالے کپڑے، سب حسین 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 مولا حسین. آپ کہیں گے سب شیعہ ہیں. نہیں، شیعہ تو اس میں 10% ہیں. 90% سنی بھی ماتم کرتے. یہ کیوں؟ آپ جائیے مٹیاری ایک شہر ہے اس میں وہابی بھی ماتم کرتے ہیں. زیارت نہیں پڑھتے، کہتے زیارت نہیں، ہم شیعہ نہیں، ہم زیارت نہیں پڑھیں گے، ماتم کریں گے. ملتان میں جائیے 100 سے زیادہ جلوس کی پرمٹ ہے. شیعوں کی پرمٹ صرف 10-12 ہے، باقی سب سنی جلوس نکالتے ماتم کرتے ہیں یا حسین یا حسین. یہ کیا ہے؟ معجزات. معجزے کی وجہ سے. مثلا 7 شریف میں ایک سید ہے، اس کا مزار ہے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، سید ثابت علی شاہ. سید ثابت علی شاہ یہ اتنے عزادار تھے امام حسین کے کہ کہتے کہ 25 بعض کہتے 25 سے زیادہ 40 مرتبہ پیدل کربلا کی زیارت کو گئے. 40 مرتبہ. اس زمانے میں خطرہ ہوتا تھا ڈاکوؤں کا، اس کا. پیدل 40 مرتبہ یا 25 مرتبہ، کتنا زیادہ ہے. سندھ سے، پاکستان سے عراق پیدل جاتے تھے. اب جب 40واں مرتبہ یہ زیارت کو گئے تو امام حسین اس کے خواب میں آئے کہ اے سید ثابت علی شاہ، اب تم نہیں آؤ، تم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اب ہم آئیں گے. کہا مولا آپ کیسے آئیں گے؟ ایڈریس بتایا کہ یہ جگہ، اس کا نام کربلا رکھو، وہاں جا کے زمین کھودو، وہاں سے ایک پتھر نکلے گا اور یہ پتھر وہ ہے جو امام زین العابدین کے گردن میں ڈالا گیا تھا. آج بھی لال شہباز قلندر
کہ مزار کے اوپر وہ پتھر ہے. سید ثابت علی شاہ آئے واپس اور وہ جگہ جو امام حسین نے بتلائی وہاں زمین کھودی, وہاں سے تبرکات نکلے اور اس جگہ کا نام کربلا رکھا. اب عزاداری ہونے لگی. اب اس سید ثابت علی شاہ نے ایک نوحہ پڑھا سندھی زبان میں کہ خود خدا حسین کے غم میں روتے رہے. تو جو دوسرے مذہب والے تھے انہوں نے بادشاہ اس زمانے میں میر لوگوں کی حکومت تھی سندھ میں, کہا یہ کافر ہو گیا ہے, اس کو موت کی سزا دو, کفر کا فتویٰ لگا دیا. خدا کیسے روئے گا؟ اس نے نوحہ پڑھا ہے کہ حسین کے غم میں رسول نے بھی گریہ کیا, خود خدا نے گریہ کیا. سید ثابت علی شاہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. ایک ہی ذاکر ہے پورے سندھ میں, ایک ہی عالم ہے, ایک ہی عزادار جیل میں چلا گیا. وہ بادشاہ میر صاحب خواب میں سو رہا ہے, حضرت عباس علمدار خواب میں آتے ہیں اور ان کو لات مارتے ہیں بادشاہ کو کہ تجھے حیا نہیں آتی, ایک سید, ایک عزادار, ایک ذاکر سندھ میں ہے, تو نے اسے جیل میں ڈال دیا. اور یہ بستر سے گر جاتا, فوراً خوف سے بیدار ہوتا ہے اور کہتا سید کو آزاد کرو. سید کو آزاد کرتے ثابت علی شاہ سارے دوسرے مولویوں کو بلاتے ہیں, اس سے مناظرہ کرو. تم کہتے ہو کافر ہے, کیسے کافر ہے؟ کہ اس نے کہا خود خدا روتا رہتا ہے امام حسین کے غم میں, خدا تو نہیں روتا. سید ثابت علی شاہ نے قرآن کی آیت پڑھی, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ خدا کی لعنت ہے. تو کیا خدا کا جسم ہے کہ خدا کو تکلیف ہوتی ہے؟ سب مولویوں نے کہا نہیں. تو کہا پھر یہ آیت کیوں کہتی ہے کہ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیا مقصد؟ کہا جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. کہا میں نے بھی یہی کہا, جس نے رسول کو رلایا اس نے اللہ کو رلایا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پوری دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں عزاداری, یہ معجزات سے پھیلا ہے. معجزات آج بھی زندہ معجزات ہیں امام حسین کے. بس ایک آخری معجزہ آپ کو سناؤں کہ ایک ایرانی تھا, وہ مزدوری کرنے کے لیے روس چلا گیا. روس مزدوری کرنے کے لیے, وہیں پھر اس کی شادی ایک روسی عیسائی عورت سے ہو گئی. اس نے نہیں بتایا کہ میرا مذہب کیا ہے. اب جیسے محرم کا چاند آیا تو شیعہ کہاں پر بھی ہو, محرم کا چاند جب دیکھتا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے. یہ کمرے میں اکیلے رونے لگا, نوحہ پڑھ کے رونے لگا, مصائب پڑھ کے رونے لگا. اس کی بیوی پریشان ہو گئی. اس نے کہا کہ تمہارا باپ مر گیا, ماں مر گئی, تم تو ایسے رو رہے ہو, خیریت تو ہے؟ کہا آج ان کی شہادت ہے جن پر میرے ماں باپ فدا. کہا وہ کون ہے؟ اس نے مولا حسین کے مصائب اسے سنائے, مولا حسین کے فضائل سنائے. تو یہ روسی عورت بھی شیعہ ہو گئی, یہ بھی اس کے ساتھ رونے لگی. اب انہوں نے مجلس شروع کی, ہر دن مجلس, یہ خود پڑھتا ہے, اس کی بیوی روتی ہے. اتنی محبت مولا حسین اس عورت کے دل میں آ گئی. شوہر سے کہا وعدہ کرنا کہ مجھے کربلا کی زیارت ضرور کرانا, اگر زندہ نہ رہی تو میرا جنازہ کربلا میں دفن کرنا. اس نے وعدہ کیا. اب کیا ہو گیا کہ اس کی بیوی جوانی میں مر گئی, اور جو جوانی میں مر جاتے ان کے رسم تھی کہ زیورات کے ساتھ اسے دفن کرتے تھے. زیورات کے ساتھ ماں باپ نے دفن کر دیا. اب اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری میت کربلا لے جاؤں گا. جا کے قبر کھودی کہ اس کا جنازہ لے جاؤں, دیکھا بیوی کا جنازہ غائب ہے. وہاں پہ ایک مونچھوں والا عراقی عرب لیٹا ہوا.
اب یہ حیران ہے کہ عرب آگے اس کا فوٹو وغیرہ اس نے لے لیا کسی طریقے سے، سیدھا عراق میں گیا، تاریخ بھی نوٹ کر لی، اور عراق کے اندر کربلا میں جو قبرستان تھا، اس قبرستان کے انچارج جو مینیجر تھا دیکھ بھال، کہا یہ فوٹو والا آدمی اس تاریخ کو مرا تھا جس تاریخ اس کی بیوی مری تھی، کہا بالکل مرا تھا، کہا اس کی مجھے قبر دکھاؤ۔ اس کی قبر پہ گیا تو دیکھا وہ آدمی کا اوپر فوٹو لگا ہوا ہے کہ وہ آدمی مرا ہوا ہے۔ ایران عراق میں اکثر فوٹو لگاتے، کہا یہ قبر کھود کے مجھے دکھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں دکھا سکتا، کہا جتنے پیسے لے لو مجھے دیکھنا، 1 منٹ کے لیے دیکھنا، کہا رات کو آنا۔ پیسے لے کے وہ راضی ہو گیا، یہ رات کو گیا، اس نے قبر کھودی، جب قبر کھودی تو دیکھا اس کی بیوی وہاں پہ دفن ہے۔ یہ ہے خلوص۔ کہتے مومن جہاں بھی مرے، عزادار حسین جہاں بھی مرے، اگر سچا عزادار ہے، اگر مولا کا سچا عاشق ہے، اللہ نے فرشتے خلق کیے ہیں کہ اس کا جنازہ اٹھا کے وہ کربلا لے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس نے زیور اتارے بیوی کے، اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور اس زمانے کے مجتہد کو جا کے دیے، تو یہ معجزہ پورے عراق میں مشہور ہو گیا کہ روس کی رہنے والی مومنہ اس کا جنازہ یہاں آ گیا، اور عراق کا رہنے والا عرب کیونکہ عاشق حسین نہ تھا، اس کا جنازہ وہاں پھینک دیا گیا۔ بس عزیز و دعا یہ کریں کہ ہمارے اندر ایسا خلوص آ جائے کہ ہم جہاں بھی مریں مگر ہمارے جنازے مولا حسین کی خدمت میں جائیں۔ اس لیے خلوص چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر خلوص آ گیا ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، بس خلوص کے لیے شرط یہ ہے جو بھی کام کریں وہ مولا حسین کی رضا کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نہ کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، ریاکاری کے لیے نہ کریں۔ لوگ کیا دے دیں گے آپ کو؟ یہ خود محتاج ہیں، یہ خود قبر میں محتاج ہیں۔ اللہ کے لیے کریں، مولا حسین کے لیے کریں، تو آپ ہر جگہ کامیاب، ہر جگہ کامیاب۔ کسی مومن کی مدد کریں مولا حسین کی۔ دیکھیے کل بھی میں نے کہا تھا جب تک آپ زندہ ہیں اللہ نے موقع دیا، ایسا کام کریں 1000 سال تک آپ کو ثواب ملتا رہے۔ چھوٹا کام، چھوٹا ایک سنت قائم کریں اچھے کام کی، جب تک وہ رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے۔ گھر میں سونے سے پہلے زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ کی عادت ڈالیں بچوں کو، اب دیکھیے کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی بلاؤں سے بچ جائیں گے، آفتوں سے بچ جائیں گے۔ ایک چھوٹی سنت قائم کر لے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ امام حسین کی خاطر اب ہم مدرسے میں رہ رہے ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ آپ کو کہاں مزہ آتا ہے؟ فرمایا مدرسے میں۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اہل بیت کا علم دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ تو ہم نے بجائے عاشق بھائی کو کہا مدرسے میں مزہ آتا ہے، میں یہی ٹھہرتا ہوں۔ تو ابھی آج ہم نے ایک پروگرام کیا کہ بھائی 60 طالب علم ہیں، ابھی کچھ تو نئے مسلمان ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، نئے شیعہ ہیں، ابھی نماز سب جماعت ہوتی، ان کو نماز تہجد کی عادت نہیں ہے۔ تو ارشاد بھائی آئے، میں نے کہا ارشاد بھائی ایسا کرتے ہیں کہ 3 بجے ان کو کہیں گے بھائی صبح 3 بجے اٹھ جاؤ 60 آدمی، ہم تم کو بسکٹ اور چائے دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں ارشاد بھائی نے کہا نہیں میں لے آتا ہوں، میں نے کہا ان مجھ سے پیسے نہیں لیے۔ تو 1 ہفتے کا سامان آ گیا کتنے میں؟ 90,000 میں، آپ کے یہاں کے 90,000 یعنی 1 لاکھ میں 1 ہفتے میں۔ اب 1 ہفتہ 60 لوگ
نماز تہجد پڑھیں گے اور اس کا ثواب ارشاد کے مرحومین کو ملے گا. کتنا سستا سودا ہے. امام جعفر صادق صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرماتے ہیں 2 رکعت نماز تہجد، 2 رکعت صرف 2 رکعت نماز تہجد میرے نزدیک افضل ہے، بہتر ہے، موسٹ ویلیوبل ہے پوری دنیا کی دولت سے. بولو، کیونکہ پوری دنیا کی دولت قبر میں نہیں جائے گی، مٹی ہے آپ کے لیے، لیکن 2 رکعت نماز آپ کی قبر کو نورانی کر دے گی. یعنی 90,000 یہاں کے کیا بولتے ہیں اس کی کرنسی کو، ہریالی. 90,000 میں ہفتہ پورا 60 لوگ نماز تہجد پڑھیں گے، آپ کی قبر نورانی ہو جائے گی. یعنی سوچیں جو کل کی ہماری تھی، ایسے ہزاروں کام آپ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ قبروں میں آپ کے نور ملتا رہے، ثواب ملتا رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ آخرت کی انویسٹمنٹ ہے. ہاں، یہ 90,000 ڈالر بھی ہو تو قبر میں بیکار ہیں. ابھی 60 لوگ نماز تہجد پڑھیں گے. آپ دیکھیے 60 لوگ. مولا کہتے فقط 2 رکعت نماز پوری دنیا کی دولت سے افضل ہے. لہذا جب خلوص آ جائے گا تو ہمارا ہر کام اللہ کی راہ میں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں خلوص عطا فرمائے اور سچا عاشق امام حسین اور سچا عاشق امام زمانہ بنائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. 10 مرتبہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین. اے مضطرب پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ. اگر اس مجلس میں کوئی پریشان ہے تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، اے خدا تجھے سکینہ کی پریشانیوں کا واسطہ، اس مومن کی پریشانیاں دور کر دیں. سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث یا غیاث
فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، شام کے زندہ میں ایک بچی فریاد کر رہی ہے، بابا میرے مظلوم بابا، او میرے پیاس بابا، او میرے پردیسی بابا، میں نے نام نہیں لیا قدیمی مومنوں، سمجھ گئے یہ کون یتیم بچی۔ آئے سکینہ فریاد کر رہی تھی، بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بابا مجھے خاک زندان پہ نیند نہیں آتی، مجھے نہیں معلوم سکینہ کیا بیان کرتی تھی، آج شاید یہ بیان کرتی ہوں گی، چچا جان حضرت عباس کو بلاتی ہوں گی، چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، ایک بار آجا میرے زخمی کانوں کو دیکھ کر جا، آئے شمر نے اتنے تماچے مارے ہیں میرے چہرے پہ کالے اور نیلے نشان، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا اے عزیزو، خدا بڑا بخشنے والا ہے، حسین کے صدقے میں آج جو مانگیں گے مل جائے گا، جب آنکھ میں آنسو آئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، شرما کے نہ روئیں، بلند آواز سے روئیں، حدیث میں خدا فرماتا ہے آئے گنہگار کا گریا، جب گنہگار اپنے گناہوں پہ روتا، گنہگار کا گریا مجھے نورانی فرشتوں کی تسبیح سے اچھا لگتا ہے، آپ کا رونا فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ اچھا لگتا، آنکھ میں آنسو آیا نہیں، خدا فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اے رونے والے میں نے حسین کے صدقے میں تجھے بخش دیا، بخش دیا، خدا بڑا بخشنے والا ہے، خدا کتنا جلد راضی ہوتا ہے، خدا حسین کا بھی خدا ہے، مولا حسین کتنا جلد راضی ہو گئے تھے، اور نے کوئی بہت بڑی تقریر کی تھی نہیں،
بہت دیر تک کیا گریا کیا تھا؟ نہیں. کتنا جلد حسین راضی. حسین کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر کیا کیا؟ قدموں پہ سر رکھا، رو کر کہا رحمت للعالمین کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا مجرم تیرے قدموں میں. ایک جملہ یہ کہا، دو جملے کہے فقط. دوسرا جملہ کیا کہا؟ حسین تجھے زہرا کی چادر کا واسطہ، اس گنہگار کو بخش دے، بخش دے. حسین دو جملوں میں راضی ہو گئے. بازوؤں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، بھیا میں نے تجھے بخش دیا. ہم حسین کے خدا سے معافی مانگ رہے ہیں، وہ سری رضا ہے، سب سے جلد راضی ہونے والا ہے. خدا حسین سے بھی جلد راضی ہونے والا ہے. سب مل کے کہیں یا سری رضا، یا سری رضا، یا سری. یعنی اے کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ، میرے اللہ. آج حسین کے صدقے میں ہم سب گنہگاروں سے راضی ہو جا. سب مل کے یا سری رضا، یا سری، یا سری رضا. اب ایک لفظ کا اضافہ کر دیں، ایک جملے کا اضافہ کر دیں تاکہ وسیلہ بھی آ جائے. یا سری رضا بحق امام رضا. سب مل کے یا سری رضا بحق امام رضا، یا سری بحق امام رضا، یا سری بحق امام رضا. اغفر، خدا بخش دے ہم سب کے گناہ. تجھے اس وقت کا واسطہ جب بی بی زینب شیرین کے گھر میں آ گئی. عزادارو شیرین کون تھی؟ یہ بی بی زینب کے گھر میں پلی تھی. بی بی زینب سے قرآن پڑھا تھا، حدیث سیکھی تھی. اس کی شادی کوفے کی طرف ہو گئی، مگر ہر سال آتی ہے، مولا حسین کو ایک درخواست دیتی ہے، مولا زندگی بھر آپ کا نمک کھایا ہے، ایک دن میرے گھر مہمان بن کر آئیں. مولا حسین کیا جواب دیتے تھے؟ فرماتے تھے شیرین ہم آئیں گے مگر تو پہچان نہ سکے گی. شیرین کہتی ہوگی مولا ان آنکھوں کو نکال دوں جو اپنے مولا کو نہ پہچانے. مولا فرماتے تھے شیرین تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جائیں گے. وہی حالات بدلیں
بی بی زینب نوکرانی کے گھر میں آئی، مگر نوکرانی نہ پہچان سکی یہ میری آقا زادی زینب ہے۔ آئے اگر جوانی میں بال سفید ہو جائے، سجاد کی کمر جھک جائے گے، کوئی کیسے پہچانے جب نہیں پہچانا۔ کسی نے کہا شیرین ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکلے، مگر ہمیں ان پہ رونے نہ دیا گیا، ماتم کرنے نہ دیا گیا۔ یہ تیرا گھر ہے، اگر اجازت دے دے ہم ماتم کر لیں، اپنے شہیدوں پہ رو لیں۔ ہاں شیرین کہنے لگی بیویوں یہ تمہارا گھر ہے، جتنا ماتم کر لو، جتنا رو لو، کیونکہ میں جب بھی مدینے جاتی ہوں مولا حسین مجھے بار بار ایک وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں شیرین قیدیوں کا خیال رکھنا، او مظلوم کی کبھی آرزو رد نہ کرنا، کبھی مظلوم کا دل نہ دکھانا۔ او بی بی میں نے زندگی میں تمہارے جیسے مظلوم نہیں دیکھے، جتنا رونا ہے رو لو، جتنا ماتم کرنا ہے کر لو۔ او جیسے ماتم کی اجازت ملی، کوئی بی بی اٹھی ہوگی بہن کیا ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب الوطن حسین، حسین حسین کا نام سننا تھا، شیرین تڑپ کے اٹھی۔ او بیویوں چپ ہو جاؤ، حسین تو میرے مولا کا نام، اللہ میرے حسین کو او خضر کی عمر عطا کرے، حسین کے نام سے میرے گھر میں ماتم نہ کرو۔ وہ بیویاں کہنے لگی ہم مجبور بھی ہیں، قیدی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، اگر تو اجازت نہیں دیتی ہم ماتم نہیں کرتے۔ شیرین کہنے لگی بیویوں تمہارا دل میں دکھانا نہیں چاہتی، میری مجبوری سمجھو، حسین میرے آقا ہیں، حسین میرے امام ہیں، اگر تمہیں ماتم ہی کرنا ہے، کیا تمہارے مقتول کا کوئی بیٹا بھی تھا؟ کہا جی، کہا بیٹے کے نام سے ماتم کر لو۔ او کوئی بی بی اٹھی بہن کیا ہائے علی اکبر کے بابا، ہائے علی اصغر کے بابا، او شیرین دوڑتی ہوئی آئی، او بی بی او اللہ کے لیے چپ ہو جاؤ، یہ تو میرے مولا کے بیٹوں کے نام۔ او بیویوں تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ فرمایا جی، کہا بیٹیوں کے نام سے نوحہ پڑھ لو، ماتم کر لو۔ کوئی بی اٹھی ہوگی بہن کیا ہائے اجڑی ہوئی صغرا کے بابا، ہائے سکینہ کے بابا۔ شیرین پھر پریشان آئی، او بیویوں تم نے میرا دل ہلا دیا، یہ تو میرے مولا کی بچیوں کے نام ہے۔ او بیویوں فقط ایک صورت رہ گئی، کیا تمہارے مقتول کی کوئی بہن بھی ہے؟
فرمایا جیاں کہا بہن کے نام سے ماتم کر لو. اور کوئی بھی اٹھی بہن کیا آئے اجڑی ہوئی زینب کے بھائیا، آئے اجڑی ہوئی امی کلثوم کے بھائیا. اب شیرین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. ہو زینب کے پاس آئی، ہو بی بی تجھے تیرے رب کی قسم، او بتا تو کون ہے، تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے. زینب کی آواز آئی، شیرین نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، میں زینب ہوں. شیرین تیرے مہمان آئے ہیں مگر تو نے نہیں پہچانا. ماتم حسین